تو ما انا علیہ وصحابی. اب دیکھو ایک ہی فرقہ ہے, بقیہ جو فرقے گئے 72 وہ سب کے سب جہنمی, ایک فرقہ جنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فرقہ کب سے ہے؟ بعد میں بنا؟ نہیں, بعد میں نہیں بنا. کب سے ہے یہ حدیث دیکھیے, حدیث ثوبان, وہ بھی سنائی جا چکی ہے آپ کو. حدیث اس طرح, وان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فصل علوم کے اندر ہی, کتاب المقدمہ کے اندر ہی روایت لائے ہیں, باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان اس روایت کے راوی. اس راوی کے بارے میں ایک بات بتا دوں, حدیث کا طالب علم جب اس صحابی سے مروی کوئی روایت دیکھے تو ٹھٹک جائے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. اللہ اکبر, ان سے جتنی بھی روایتیں ہیں میں نے غور کیا ہے, کوئی نہ کوئی عجیب بات, کوئی نہ کوئی نادر بات ضرور ہوتی ہے اس کے اندر. اس راوی کی, صحابی کی جتنی بھی روایتیں بڑی عجیب و غریب ہے, بڑی عجیب و غریب ہے. حضرت ثوبان, اور یہ نام بچوں کا رکھنا چاہیے, ثوبان, سے واو بے الف نون. جی ابھی دجال پر میرا ایک لیکچر ہوا ہے, جمعہ کا خطاب اس جمعہ کو, اس میں نے صاحب ابن جسامہ ایک ہے, تو جسامہ میں نے جب نام لیا تو ایک صاحب نے کہا بڑا پیارا نام ہے, میں نے کہا رکھو, اچھا ہے, بچوں کا نام رکھو, جے جیم ڈبل سے الف میم گولتے. جی تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ لا تزالو مسلسل رہے گا, زائل نہیں ہوگا. لا تزالو کو مفاد کیا ہے؟ مسلسل رہے گا. اور ایک رہے گا, مسلسل رہے گا, اس کا مطلب کیا؟ نبی کے دور میں بھی رہے گا, ورنہ لا تزالو کو کوئی مطلب ہی نہیں. لا تزالو کو مفاد یہ ہے کہ وہ نبی کے زمانے میں بھی رہا ہو, کبھی کٹ اپ نہ ہوا ہو. اس لیے کہ ما زالا مسلسل بلا انقطاع کے لیے آتا, بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے, تسلسل ہے بغیر کٹے ہوئے. اس کا مطلب نبی کے دور میں بھی وہ طائفہ تھا, وہ گروہ تھا. لا تزال طائفۃ, ایک گروہ رہے گا. اور طائفہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے؟ یہ بڑی جماعت سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا گروہ, اس کو طائفہ بولتے. یہ نقطہ ایک ملا کہ ہمیشہ اہل حق کم رہیں گے. یہ کثرت یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں. حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں. یہ دیکھا, اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے اور اس کے بعد دلائل ہیں, دلائل کی بنا پر اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور پورا شہر ایک طرف ہے تو وہ آدمی حق کے اوپر, پورا شہر باطل پر ہے. یہ حق کا معیار ہے. تو حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں. طائفہ ایک تو لا تزالو برابر رہیں گے نبی کے زمانے میں, اور دنیا کے اندر یہ طائفہ موجود رہے گا ہر کونے میں, کبھی خالی نہیں ہوگی دنیا اس سے. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ طائفہ بعد میں ہوا تو اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. وہ ناجیہ فرقہ نبی کے زمانے میں بھی ہونا چاہیے, اور اس کا ایکسٹینشن جو ہے, امتداد اس کا, وہ قیامت تک ہونا چاہیے. وہ مطلب اس کا, اگر امتداد نہ ہو اس کا نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک, تو اس حدیث کا جو لا تزالو کا جو مفاد ہے وہ حل نہیں ہوگا. جی طائفتن کہہ کر کے طائفتین یا طوائف نہیں کہا گیا, ایک ہی ہے. لا تعالیٰ طائفت من امتی, میری امت. اور علی الحق, وہی حق کے اوپر ہوگا. اور حق کسے کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, بما نزل علی محمد وهو الحق. سورہ محمد میں جو اللہ کے رسول پر نازل ہو وہی حق ہے. اور اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا؟ حدیث بتائیے, قرآن و حدیث. لہذا قرآن و حدیث ہی حق ہے. جی علی الحق, وہ قرآن و حدیث پر ہوں گے, جیسا کہ قرآن سے حق کا مفہوم متعین ہوا کہ وہ قرآن اور حدیث پر رہیں گے, وہی مطلوب اور غیر مطلوب پر رہیں گے, فہم سلف فہم صحابہ کی روشنی میں شریعت کو سمجھیں گے. اچھا, اور منصور رہیں گے وہ. اب دلائل میں کوئی کھڑا ہو جائے, چیلنج دینا الگ بات ہے. ہم نے کہا بیٹھو بھائی, تم کو بات کرنی ہے, مناظرے کا چیلنج دے تو بیٹھو, تم کو ان سے آگے نہیں جانے دیں گے. ان مانے بھی ہوتا ہے طرف سے, اور من مانے بھی طرف سے ہوتا ہے. تو من اور ان میں کیا فرق ہے یہ بتا دو, پھر آگے حدیث تو بہت بات کی بات ہے. ان مانے بھی سے ہوتا ہے اور من مانے بھی سے ہوتا ہے, اس کی طرف سے اس کی طرف سے. من جانب ان ابی ہریرہ, ابو ہریرہ کی طرف سے, اور اسی طریقے سے من اور ان میں کیا فرق ہے, چلو بھائی بتا دو. اب پھر ابی ہریرہ پر بات ہوگی, ابی کیا ہے, اور ہریرہ کیوں, ہریرتے کیوں نہیں ہے, تو وہ تو بات کی بات ہے. چیلنج دینا اور بات ہے, بات کرنا اور بات ہے. اوقات ہونی چاہیے بات کرنے کی, بات کرنے کی اوقات ہونی چاہیے. جی منصور ہوتے ہیں یہ,
اس لیے کہ حق پر رہنے والا ہمیشہ منصور ہوتا ہے، اور منصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرش والا دلائل کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، دلائل کے اعتبار سے وہ منصور ہوتے ہیں، علی الحق منصورین۔ اور یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اہل حدیث قیامت تک رہیں گے، کتنے لوگ ان کے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، مٹا نہیں سکتے۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، امر سے مراد قیامت، قیامت تک اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نصرت، خوش ہو جاؤ جی، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ لا حدیث پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح اپنے وجود کے اوپر ہے، اپنے وجود سے زیادہ اس حدیث کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ لا یضرهم من خالف۔ اچھا کون ہے یہ؟ اہل حدیث ہی ہیں کیا؟ اس سے چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں، بہت بڑے امام کی بات، اور وہ ترمذی میں بھی موجود ہے، حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وہاں معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی تمہارے خیر نہیں، اور میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصور رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، وہ ہارے گا نہیں کہیں۔ ایک ہوتا ہے چرب زبانی، منطق سے کسی چیز کو گول مول کر دینا کہ اہل حق تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تم مناظرہ کیا کرو گے؟ ارے رب نے اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ دیا کہ تم منصور ہوگے، تم ہم کو کیا ہراؤ گے؟ نبی نے جب کہہ دیا کہ تم منصور ہو تو ہمیں تو منصور ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تم ہمیں کیا ہراؤ گے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تم ہمیں کیا ہراؤ گے؟ جی منصورین کا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ فرقہ؟ کون سا ہے؟ قال محمد بن اسماعیل۔ اپنے زمانے کا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد اس آدمی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حدیثوں کے لیے پوری لائف لگا دیا اس آدمی نے، اپنی پوری زندگی لگا دی۔ بخاری بولے تو اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی، بخاری شریف۔ اہل حدیث طالب علم جب تک علماء سے اس کتاب کو پڑھے نا، سند نہیں دی جاتی۔ بریلوی ہو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی جب تک بخاری شریف نہ پڑھے، اگرچہ جستا پڑھے، اگرچہ دورہ کر کے پڑھ لے، دوڑ کر کے پڑھ لے، اور اسی طریقے سے دیگر فرقے والے جب تک اس کتاب کو پڑھے نا تب تک سند نہیں دی جاتی۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمت اللہ، ایک راوی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی نکیر نہیں کر سکتا، اور یہ آدمی ایسا ہے کسی آدمی کے اوپر جرح کر دے وہ لائق اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ، وہ آدمی بول رہا ہے، قال محمد بن اسماعیل، امام بخاری یہ بولتے ہیں، میرے استاذ علی ابن مدینی بولتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں۔ چاروں اماموں کو مانتے ہیں نا؟ چلیے ایک امام کی بات لے آتے ہیں، امام اہل سنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابن الجوزی کے کتاب مناقب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کانا یا قال فقال احمد بن حنبل، فقال اے احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کو استعمال کرتا ہو۔ اب استعمال کرتا ہو بولے تو استعمال کرتا ہو، اسے یاد کرتا ہو، اس کے اوپر عمل کرتا ہو، تو محدثین کا مراد ہوئے، خالی صرف محدثین کا مراد ہوئے۔ استعمال کے اندر سارے لوگ آ گئے نا، جو حفظ کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے، جو عمل کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو خالی یہ کہنا کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا استدلال بالکل باطل ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی، اور دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، میزان کبریٰ شہرانی کی اٹھائی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ وَكَانَ يَقُولُ اَيْ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم، یہ میزان کبریٰ شہرانی کے اندر موجود ہے کہ
اہل الحدیث ہر زمانے میں ہوں گے اور رہیں گے جیسے صحابہ اپنے زمانے میں. اور یہ تو اپنوں کی گواہی ہے, دوسروں کی گواہی لے لیجیے. اتحاد و تقلید کے اندر لکھتے ہیں مولانا حدیث کاندھلوی صاحب, اہل حدیث تو سب کے سب صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے. اب دیکھیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خلیفہ مجاز ہیں انوار اللہ فاروقی صاحب, وہ اپنی کتاب فضیلت جنگ کے اندر لکھتے ہیں صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے. اب دیکھیے امام لوگوں کو تو چھوڑیے, یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں. اس سے مراد صرف محدثین نہیں بلکہ چاہے وہ محدث ہو چاہے وہ حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہو, سب مراد ہیں اس سے. ایک بات اور, سب سے پہلے ہندوستان کی بات کرتا ہوں, یہاں کون آیا شریعت لے کر کے؟ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دین پھیلایا ہے. ٹھیک ہے پھیلا, لیکن سب سے پہلے یہ غلط ہے. میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کی پیدائش 536 کے اندر ہوئی ہے. 536 کے اندر ہوئی ہے. اچھا 536 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے, اور چلیے 600 کچھ یا اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے, پیدائش ہو رہی 536 کے اندر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد مان لیجئے تقریباً, یہ 500 سال بعد آ رہے ہیں. ہندوستان میں اس سے پہلے کون آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر نے بحرین کا اور عمان کا گورنر حضرت عثمان ابن ابی العاص کو بنایا, تو حضرت عثمان ابن ابی العاص نے اپنے بھائی حکم ابن ابی العاص کو باقاعدہ بمبئی کے تھانے کی طرف روانہ کیا. یہاں آئے وہ صحابی آئے, کون؟ حضرت حکم ابن ابی العاص بمبئی کے اندر آئے, جہاں آپ ہیں یہاں آ گئے وہ. تو سب سے پہلے صحابی کب آئے؟ 15 ہجری کے اندر آ گئے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے یہی کوئی 4-5 سال کے بعد. یہ آنے والے لوگ صحابہ کرام تھے, اور ہندوستان کے اندر 25 صحابہ کرام تشریف لائے, 42 تابعین آئے اور 18 تبع تابعین آئے. صحابی جس نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو حالت ایمان کے اندر, اور تابعی وہ جس نے نبی کو تو نہ دیکھا ہو مگر جس نے نبی کو دیکھا ہو اس کو دیکھا ہو. تو صحابی وہ جو نبی کو دیکھ لے حالت ایمان, تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو, اور تبع تابعین وہ جس نے تابعی کو دیکھا ہو. تو سب سے پہلے 25 صحابہ کرام ہندوستان کی سرزمین پر آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ سالوں کے فوراً بعد. اور یہ کب پیدا ہو رہے ہیں؟ معین الدین چشتی رحمہ اللہ, یہ پیدا ہو رہے ہیں 536 کے اندر. کتنا فاصلہ ہے, اس سے پہلے صحابہ کرام آ گئے ہیں. اس کے بعد تابعین آئے, صحابہ کرام 25, تابعین 42, تبع تابعین 18. تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ابھی اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا نبی نے فرمایا ما انا علیہ, میں جس پر ہوں وہ اصحابی اور میرے صحابہ جس پر ہیں. اب جب تمام صحابہ 25 یہاں آئے تو ان کا منہج کیا تھا؟ کتاب و سنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے کتاب و سنت کو لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ. تم ہم سے پوچھو ہم کب سے ہیں؟ ہم تو سب سے پہلے یہاں آئے ہیں. ہمارا منہج وہی جو کتاب و سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ پہلے ہے, اس کے بعد تابعین آ رہے ہیں, اس کے بعد تبع تابعین. سب کا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے الحمدللہ, جو نبی کا ہے. تم ہم سے پوچھو ہم کب سے ہیں, تم بولو تم کب کے ہو. الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے عمر والے امام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. عمر والے یہ سن 80 کے اندر پیدا ہو رہے ہیں, برابر ہے, اور 150 کے اندر انتقال ہو. ایک بڑا اچھا لطیفہ آپ کو سناؤں. گلبرگہ میں چلتا رہتا تھا کام, بھائی منکرین حدیث سے بحث ہے تو دیگر مسالک والوں سے بحث ہے وغیرہ وغیرہ. ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ قاسمی صاحب ایسا ہے کہ وہ چاروں فرقے برحق, چاروں مسلک برحق. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے وہ چاروں ائمہ بیٹھے
اور انہوں نے سب کی فقہ کا مطالعہ کر لیا اور ہر ایک نے سائن کر دیا ہر ایک کی فقہ کے اوپر، تمہارا صحیح ہے تمہارا صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چاروں کی میٹنگ تھی یہ عالم ارواح میں ہوئی ہے کہ عالم دنیا میں ہوئی؟ بولے کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کہ سن 80 کے اندر امام ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں اور سن 150 کے اندر انتقال ہو رہا ہے، جس سال ان کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ میٹنگ کب ہوئی؟ عالم ارواح میں ہوئی؟ کہا کہ ایسا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ بولے حافظ جی نے کہا۔ بلاؤ اس کو یہاں، حافظ جی کو کہا، کہنے والا بلاؤ حافظ جی کو یہاں۔ میں نے کہا وہ صرف حافظ ہے، وہ اس کو کیا معلوم؟ بولے سارے کے سارے ائمہ نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی۔ اللہ، اب یہ 80 میں جب پیدا ہو رہے ہیں اور محمد ابن قاسم جب آ رہے ہیں یہاں سن 93 کے اندر، اس وقت کتنے بڑے تھے؟ یہ 12 سال کے، تب تو مسلک بنا ہی نہیں تھا۔ پوری تاریخ مطالعہ کر لیجئے ہم کب سے، الحمدللہ۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کو ہر آدمی اب تو جانتا ہے، اب تو نیٹ موجود ہے، ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا